السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی سیاست میں بہت بڑی خوشخبری۔ سید مشاہد حسین نے بڑا راز کھول دیا کہ عمران خان کی رہائی قریب ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ معاملہ بہت بڑا ہے۔ میں عمران خان کو اور کتنا جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟ کیا وہ اگلے 10-15 سال بھی جیل میں گزار سکتے ہیں؟ اور اس کا امپیکٹ پاکستان کی پولیٹکس کے اوپر، جس طرح پی ٹی آئی کو ختم کیا جا رہا ہے اور دوسری جماعتوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، آپ کی نظر میں آج جو ہائیبرڈ جمہوری نظام ہے وہ کس قدر کامیاب ہے؟ کیونکہ بہت ساری افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ نظام اب زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یور ویوز آن اٹ، مشاہد حسین سید صاحب۔ دیکھیں جی طلعہ صاحب، ہمارے ملک کی کچھ حقیقت ہیں، تلخ حقائق کہہ لیں، کچھ ریئلٹیز ہیں اور وہ ٹریک ریکارڈ بڑا واضح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سیاستدان کی موت سیاسی ہو سکتی ہے، ڈنڈے کے ذریعے نہیں ہو سکتی۔ جتنی دیر تک کوئی سیاستدان مقبول ہے، عوام کے دلوں میں ہے، تو اس کو آپ ڈنڈے سے یا قانون کی طرف سے نہیں ختم کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ملی the day جنرل ضیاء الحق went، نیکسٹ ڈے پیپلز پارٹی پاور میں آ گئی الیکشن کے ذریعے۔ میاں صاحب کو ایگزائل بھیجا، جب وہ ختم ہوا ان کا دور تو اس کے بعد میاں صاحب پاور میں واپس آ گئے۔ تو یہ ایک ریوالونگ ڈور ہے ہمارے ہاں، فرام پاور ٹو پریزن اینڈ پریزن ٹو پاور۔ آصف زرداری صاحب کے خلاف کتنے کیسز تھے؟ وہی جنہوں نے کیسز کی ان کے خلاف غلام اسحاق خان صاحب نے ان کی حلف برداری کی ایز اے فیڈرل منسٹر 1993، کیونکہ انہوں نے میاں صاحب کو نکالنا تھا۔ تو یہ ہمارا ریوالونگ ڈور ہے، اس میں کوئی حرف آخر نہیں۔ آئی ایکسپیکٹ کہ 2026 میں قیدی نمبر 804 جو ہیں وہ انشاءاللہ رہا ہو جائیں گے۔ بہت بڑی خبر دے دی ہے مشاہد صاحب نے کہ 2026 میں قیدی نمبر 804 کو رہائی مل جائے گی۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ ان کی رہائی ہونے والی تھی پچھلی نومبر میں، نومبر 2024 میں۔ ٹرمپ کا الیکشن 5 نومبر کو ہوا، 10 نومبر کو ان کے مذاکرات شروع ہو گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور رہائی کا فیصلہ بھی ہو گیا تھا، اور 22 نومبر کو ان کی رہائی ہونی تھی۔ لیکن کچھ ان کے عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی ان کے نادان دوست ہیں، وہ کہتے ہیں نا نادان دوست وہ ایک دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم 10 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، 26 کو یہ کریں گے وہ کریں گے، وہ سارا سیبوٹاج ہو گیا، ورنہ ہی واز گوئنگ ٹو بی اے فری مین ان نومبر 2024۔ نومبر 2024 عمران خان آزاد ہو چکے ہوتے اگر پی ٹی آئی کے نادان ورکروں نے حماقت نہ کی ہوتی۔ مشاہد حسین سید صاحب، نادان دوستوں نے یا قائدین نے، جو بھی قائدین نے حماقت نہ کی ہوتی۔ مشاہد صاحب کا بڑا یہاں پہ انکشاف، بڑی خبر انہوں نے دی۔ مشاہد صاحب، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سیاست کے اثرات سر اکانومی کے اوپر بھی ہوتے ہیں، سوسائٹی کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت جو موجودہ پاکستان میں سیاست ہے اس کے اثرات اکانومی کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو 47% پاورٹی ریٹ ہے، یعنی 12 کروڑ کے قریب لوگ 2 وقت کی روٹی سے محروم ہے سر۔ اگر ہم بات کریں سوسائٹی کی تو مشاہد صاحب آج کل روز ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ ریپ کیسز، زیادتی کی خبریں لگی ہوتی ہیں اور ہم نہیں روک پاتے انہیں۔ ہماری سوسائٹی کے اندر بہت ساری برائیاں، بیماریاں، چوری، فراڈ، لوٹ مار، آن لائن آپ کا فون ATM کارڈ بلاک ہو گیا ہے، اپنا نمبر دیجئے، بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت سوسائٹی کے اندر، اکانومی کے اندر، which we are not proud of۔ What do you see کہ اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں ہمارے ملک کے لیڈرز ہی ہیں، پالیسی میکرز ہی ہیں، پولیٹیشنز ہی ہیں جن کی نیگیٹو پالیسیز نے یہ امپیکٹ دیا ہے؟ مشاہد صاحب بالکل جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں نا، جو فوکس ہو گیا ہے کرپشن کو ختم نہیں کرنا، گورننس کو ٹھیک نہیں کرنا، قصہ کرسی کا۔ اب آپ دیکھیں 27 اکتوبر بلیک ڈے ہے کشمیر کے حوالے سے، یکجہتی کا ہم اظہار کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، کشمیری عوام کی جدوجہد میں۔ ادھر کشمیری عوام انڈین مقبوضہ کشمیر میں کیا بلیک ڈے بنا رہے تھے، اور ادھر کیا ہو رہی تھی کہ ہم قبضہ کون کرے گا، اب نئی جو تخت ہے چھوٹا موٹا مظفر آباد میں، آزاد کشمیر میں، آپس میں کنسلٹیشن ہو رہی ہیں۔ بھئی خدا کا نام لیں، آپ کے پاس گورنمنٹس ملی ہوئی ہیں پورے پاکستان میں، اور کیا چاہیے؟ بس کریں، اتنا ہرس اور حوث کہ وہ بھی قبضہ کرنا۔ چوتھا پرائم منسٹر لانے کی کوشش ہو رہی ہے ایک ٹینیور میں مشاہد صاحب، ایک ٹینیور میں۔ This is a joke۔ اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ اپنا کشمیر کوز کو ڈیمیج کر رہے ہیں اپنی چھوٹی موٹی کرسی کی خاطر، اور کرسی لے کے کیا کریں گے آپ؟ کوئی کشمیر کو آزاد کریں گے؟ نہیں، سم پرکس، کچھ لوگ وزیر بن جائیں گے، کچھ اور لوگوں کو کھانے کا موقع ملے گا، جنہوں نے کھانا کھا لیا تھا وہ فارغ ہو جائیں گے، نئے کھانے والے آ جائیں گے۔ I mean this is just nonsense۔ یہ کوئی this is not serious governance۔ یہ ایشو ہے جس لیے آپ کہہ رہے ہیں، آپ جو بات کر رہے ہیں چائلڈ ریپ کی، آپ جو بات کر رہے ہیں یہ فراڈ چیز کی،
آپ جو بات کر رہے ہیں جو لوگ ہمارے ڈرگ ہیومن سمگلنگ کرتے ہیں، اب اس کی بات کریں، کتنے لوگ آپ کے جیل میں ہیں، کتنے لوگ ڈوب گئے ہیں بیکاز آف کرپشن، ان میں سے کتنے لوگوں کو آپ نے سزائیں دی ہیں، کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے. تو کیونکہ گورننس اٹس آل اباؤٹ کہ میں کرسی میں لے کے اپنا کیا فائدہ اٹھاؤں اپنی فیملی کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے یا اپنی پارٹی کے لیے. ملک کا تو سوچ نہیں رہا، عوام کا کوئی سوچ رہا ہے. تو دیٹ از دا کور ایشو اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی ریکٹیفائڈ. پر ہم عوام کا ان کو سوچنے پر کیسے مجبور کریں؟ ایک سوال ہے سر، ہم روز میڈیا پہ شور مچاتے ہیں عوام کے لیے، غریب بھائیوں کے لیے، لیکن سیڈلی رچ گیٹس ریچر، پور گیٹس پورر. ان کو تو پرواہ نہیں ہے کہ سر ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. ہاؤ ڈو وی میک دیم ریئلائز سر؟ طلعت جتوئی صاحب، آپ جنوبی ایشیا میں رہتے ہیں اور پچھلے 3 سالوں میں 3 جنوبی ایشیا کے ممالک میں عوامی انقلاب آئے ہیں. شری لنکا، بنگلہ دیش اینڈ نیپال. کریکٹ. لوگ اٹھے ہیں، لوگوں نے وزیر اعظم کے گھر، صدر کے گھر حملے کیے ہیں. بنگلہ دیش میں ایک حکومت جو ہندوستان کی حمایت یافتہ تھی، جو 20 سال سے قائم تھی، اس کو اکھاڑ پھینکا دیا. وہ بھاگی ہیلی کاپٹر میں. پریزیڈنٹ آف سری لنکا بھاگا ہیلی کاپٹر میں سنگاپور. وہ جو نیپال میں جو پرائم منسٹر تھے شیر بہادر ڈیوبا، اس کی بیوی کو انہوں نے اتنا مارا، وہ تو مار دینا تھا ان کو، گھر جا کے مارا. یہ اب جنوبی ایشیا جو ہم کہتے تھے بڑا سافٹ جگہ ہے، بڑے معصوم لوگ ہیں یہ، اور زیادہ یہ دھیمے لوگ ہیں، یہ زیادہ انقلابی نہیں ہے. یہ آپ کے پڑوس میں ہو رہا ہے ارد گرد. پاکستان کین ناٹ بی این ایکسیپشن ٹو دا لا آف نیچر. آپ انتظار نہ کریں کہ جس دن لوگ خود کھڑے ہو جائیں گے اس ظلم کے خلاف اور اس زیادتی کے خلاف. آپ کی نظر میں سے پچھلے انتخابات الیکشنز فری اینڈ فیئر تھے؟ اگر نہیں تھے تو پاکستان کی تاریخ میں آج فری اینڈ فیئر الیکشنز کیا کبھی ہوں گے بھی یا نہیں؟ فیوچر میں بھی کبھی ہوں گے یا نہیں؟ اسی طرح سسٹم چلتا رہے گا؟ اسی طرح سسٹم چلتا رہا مشاہد صاحب تو بڑی ٹینشن ہو جائے گی. ڈونٹ یو ایگری سر؟ دیکھیں جی، فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ ہوئے ہیں اور دونوں دفعہ فوجی دور میں ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک دفعہ 1970 میں جنرل محمد یحییٰ خان نے الیکشن کروائے جو فری اینڈ فیئر تھے، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ الیکشن جیتی. اور دوسرا فیئر اینڈ فری الیکشن جنرل مشرف نے کروائے تھے 2008 میں، جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اقتدار میں آئے. یہ واحد الیکشنز تھے ایبسولوٹلی فری اینڈ فیئر. اب نیا ماڈل آ گیا ہائیبریڈ پلس، اس میں آپ کو ٹیک اوور کرنے کی ضرورت نہیں، مبارک ہو، مارشل لا لگانے کی ضرورت نہیں، یو کین اسٹل رن دا شو. یہ آپ نے ایک اور انکشاف کر دیا ہے کہ ہمارا جمہوری نظام ہائیبریڈ سے ہائیبریڈ پلس میں چلا گیا. پلیز ایلیبوریٹ اینڈ ایکسپلین. اس میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں ایک کنسنسس آ گیا ہے، چاہے حزب اختلاف ہو یا حزب اقتدار ہو. رات 12 سے صبح 5 بجے تک ہمارے پارلیمنٹیرینز نے محنت کر کے 26ویں آئینی ترمیم منظور کی سر، اور اس کے ثمرات آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈو یو تھنک کہ ہمارا جسٹس سسٹم بہتر ہوا 26ویں آئینی ترمیم کے آنے سے یا برا ہوا؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا سر کہ 5 ہائی کورٹ کے جج سپریم کورٹ میں انصاف مانگنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، خود چل کے جاتے ہیں. ایک جج کی ڈگری جعلی ہو جاتی ہے، پھر 2 ممبر بینچ بیٹھتے ہیں اس جج کی ڈگری کے حوالے سے، تو ایک جج صاحب معذرت کر لیتے ہیں. ہی ریسکیوز ہمسیلف ایز پر دی میڈیا ہیڈ لائنز. آپ کی نظر میں 26ویں آئینی ترمیم نے نظام عدل پہ کیا اثرات مرتب کیے سر؟ میں سمجھتا ہوں کہ صرف 26ویں آئینی ترمیم کا ایشو نہیں ہے. 2017 کو ایک سافٹ کو ہوتا ہے پاکستان میں، اور سافٹ کو اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، اور اس میں وہ کس کو استعمال کرتی ہے؟ جوڈیشری کو. اور وہ جوڈیشری احکامہ کی بنیاد پر میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، جو بالکل فراڈ مینڈیٹ تھا. اسی طریقے سے جس طرح 1979 میں پاکستان کی جوڈیشری نے ذوالفقار علی بھٹو کا جوڈیشل مرڈر کیا تھا. تو یہ 26ویں ترمیم تو ابھی آئی ہے نا جی، اس سے پہلے بھی میرے خیال معاف کرنا مسئلے تھے ہمارے جوڈیشری میں، ہائر جوڈیشری میں بھی، جس میں وہ they were handmaiden, they were used as instruments as part of the power game. سینیٹر صاحب، یو مین عدالتیں آزاد ہیں آج، یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے بھی عدالتیں آزاد نہیں تھیں اسی طرح آج بھی عدالتیں آزاد نہیں ہیں؟ کیا غریب آدمی کو انصاف مل سکتا ہے؟ کیونکہ سر وہی ہے نا، جس کی جیب میں بہت سارا پیسہ ہو وہی عدالت جائے گا، جس کے پاس 20-25 سال ہو وہی عدالت جائے گا. نظام عدل ہمارے دین کے اندر بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ہاؤ ڈو وی فکس اٹ سر؟ دیکھیں جی، بی ویری کلیئر، تھرو آؤٹ آر ہسٹری ہمارے قانون جو ہوتا ہے لاگو ہوتا ہے وہ لاوارثوں کے لیے ہوتا ہے، جن کا کوئی آگا پیچھا نہیں. جو وی آئی پیز ہیں
جو امیر ہیں, جو پاورفل ہیں, ان کو لا اور جسٹس ہیز نیور اپلائڈ. سو یہ وی شوڈ ایکسپٹ دس ریئلٹی. جس دن وہ اپلائی ہوگا وہ ہو جائے گا کا معاملہ ٹھیک. کیا کہا تھا ونسٹن چرچل نے؟ اسے پوچھا گیا حالات بہت خراب ہیں, انویژن ہو رہی ہے, پورا یورپ فلیٹ ہو گیا, نازی جرمنی نے کیپچر کر لیا یورپ, ہٹلر ان کے شورز پر پہنچ گیا. اس نے کہا عدالتیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں؟ آر دے ڈیلیورنگ جسٹس اور ناٹ؟ انہوں نے کہا ہاں جی عدالتیں تو کام کر رہی ہیں. کہتے دین برٹن از سیف, پھر ہم بچے ہوئے ہیں. انصاف ملے گا تو ہوگا. حضرت علی کا کیا قول ہے؟ کفر کی حکومت چل سکتی ہے لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت نہیں چل سکتی. یہ حضرت علی کا قول ہے. کیا پاکستان میں عدالتیں کام کر رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ جس طرح ونسٹن چرچل کو جواب ملا تھا کہ ہاں کر رہی ہیں, کیا آپ جواب دیں گے کہ پاکستان میں عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ میرے خیال میں جزوی طور پر کام کر جزوی طور پر. یہ کچھ ججز ہیں. آپ ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں مشاہد صاحب کے, نہ یہاں کے نہ وہاں کے. یہاں کے لوگ بھی آپ کو اپنا سمجھتے ہیں, وہاں کے لوگ بھی آپ کو اپنا سمجھتے ہیں, سب کے اپنے آپ. دیکھ آپ فیکٹس کی بات کریں نا. the situation is not black and white. ہمارا ہوتا ہے یہ yes and no, black and white. I'm sorry, it's not like that. It's not like there is a room. آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ میں, اس میں میں کہتا ہوں کہ بڑی آزادی تھی ہمیں میڈیا کو, لیکن آپ کی ہمت ہونی چاہیے کہ تو جی ناظرین, کیا واقعی بڑا فیصلہ آنے والا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں. مزید ایسی بریکنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. سیاست میں اگلا بڑا سرپرائز کیا ہوگا؟